السلام علیکم ناظرین، حمزہ ٹی وی میں آپ کا ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ کیا آپ جانتے ہیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد ان کے گھر والوں کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کٹے ہوئے سر کو ایک پادری نے کیوں خریدا؟ اسی سوال کا جواب آج کے اس ایپیسوڈ میں ہم جانیں گے، تو آخری تک ہمارے ویڈیو کے ساتھ بنے رہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب دشمنوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کربلا کے میدان میں شہید کر دیا تو ابن زیاد نے حکم دیا کہ حسین کا سر کاٹ کر میرے سامنے لایا جائے۔ اس پر سمر نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر کاٹا، پھر اپنے سردار ابن زیاد کے سامنے لا کر رکھ دیا۔ ابن زیاد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کٹا سر دیکھ کر بہت خوش ہوا اور اپنی چھڑی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پر مارنے لگا۔ اس نے حکم دیا کہ اب یہاں سر یزید کے محل شام بھیج دیا جائے تاکہ حضرت امام حسین کے کٹے ہوئے سر کو دیکھ کر لوگ عبرت حاصل کریں۔ جو بھی ہمارے بادشاہ کے خلاف جائے گا اس کا یہی انجام ہوگا۔ کوفہ شہر سے شام شہر بہت دور تھا، اس لیے جب سپاہی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کٹے ہوئے سر کو لے کر شام شہر جا رہے تھے تو انہوں نے حضرت امام حسین کے سر کو ایک لکڑی کے صندوق میں رکھ دیا، پھر اسے لے کر چل دیے۔ راستے میں جہاں کہیں بھی یہاں سپاہیوں کا لشکر پڑاؤ ڈالتا اور کھانے پینے کے لیے کچھ دیر ٹھہرتا تو یہاں سپاہی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کٹا سر اس لکڑی کے صندوق سے نکال کر تلوار کی نوک پر رکھ دیتے تھے تاکہ اس میں ہوا لگتی رہے اور وہاں خراب نہ ہو۔ اسی طرح سفر کرتے کرتے وہاں لوگ ایک عیسائیوں کی ایک عبادت گاہ کے پاس پہنچے۔ عبادت گاہ میں عیسائیوں کا ایک بہت بڑا پادری رہتا تھا۔ یہاں سارے سپاہی حضرت امام حسین کا سر لے کر اس پادری کے پاس پہنچے اور کہنے لگے کہ ہم مسافر ہیں، اس لیے آپ کی عبادت گاہ میں رات گزارنا چاہتے ہیں، آپ ہمیں اجازت دے دیں۔ پادری نے اجازت دے دی۔ ان سپاہیوں نے وہاں لکڑی کا صندوق ایک کمرے میں رکھ دیا اور لوٹ کر سو گئے۔ آدھی رات گزر چکی تھی اور وہاں بوڑھا پادری بیٹھا ہوا کچھ اپنا کام کر رہا تھا کہ تبھی اسے آسمان کی طرف سے ایک روشنی نظر آئی جو اس کی عبادت گاہ کی طرف بڑھتی آ رہی تھی، اور پھر وہاں روشنی اس کمرے کے اندر جانے لگی جس میں حضرت امام حسین کا سر رکھا ہوا تھا۔ یہاں دیکھ کر وہ پادری بہت حیران ہوا۔ وہ سمجھ گیا کہ اس لکڑی کے صندوق میں ضرور کوئی ایسی چیز ہے جو یہاں سپاہی مجھ سے چھپا رہے ہیں۔ پادری نے رات میں ہی سپاہیوں کے سردار کو جگا کر پوچھا کہ مجھے بتاؤ کہ اس لکڑی کے صندوق میں آخر کیا رکھا ہے، کیونکہ میں نے ابھی آسمان سے ایک روشنی اترتی دیکھی ہے جو اس صندوق والے کمرے میں گئی ہے۔ تم مجھے سچ سچ بتاؤ کہ آخر اس صندوق کی کیا حقیقت ہے۔ سپاہیوں نے اس بوڑھے پادری کو سب کچھ بتا دیا کہ صندوق میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نواسے حضرت امام حسین کا سر رکھا ہے۔ ہم نے اپنے سردار ابن زیاد کے حکم پر حسین کا سر کاٹا اور اسے صندوق میں رکھ کر یزید کے پاس لے جا رہے ہیں۔ یہاں سن کر اس جادوگر نے کہا کہ ارے ظالمو، تمہیں شرم نہیں آتی کہ تم اپنے نبی کے گھر والوں کو قتل کر رہے ہو؟ اگر آج ہمارے نبی عیسیٰ مسیح کے گھر والوں میں سے کوئی بچہ بھی زندہ ہوتا تو ہم اسے اپنے سر آنکھوں پر رکھتے، اور ایک تم ہو کہ اپنے ہی نبی کے گھر والوں کو قتل کرتے جا رہے ہو، تم کیسے مسلمان ہو؟ پھر اس پادری نے سپاہیوں کے سردار سے کہا کہ میرے پاس 10,000 سونے کی اشرفیہ رکھی ہے، تم اشرفیہ مجھ سے لے لو اور آج رات کے لیے مجھے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر دے دو۔ سردار نے کہا کہ یہاں تو بہت اچھی بات ہے، تم مجھے اشرفیہ دے دو اور آج رات حسین کا سر اپنے پاس رکھ لو۔ پادری نے 10,000 اشرفیہ نکال کر سردار کو پکڑا دی اور پھر حضرت حسین کا سر لے کر
اپنے کمرے میں آ گیا۔ اس پادری نے حضرت حسین کے سر کو غسل دیا، پھر اسے ہاتھ میں لے کر پوری رات روتا رہا۔ صبح کے وقت اس پادری نے حضرت حسین کے سر کو دیکھتے ہوئے کہا کہ اے مبارک انسان حسین، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ کے نانا محمد اللہ کے رسول ہیں اور میں آج سے مسلمان ہوتا ہوں۔ قیامت میں آپ اس بات کی گواہی دینا۔ اے حسین، میں صرف اپنی ذات کا مالک ہوں، اتنے سارے سپاہیوں کا میں اکیلے مقابلہ نہیں کر سکتا۔ پھر صبح اس پادری نے حضرت حسین کا سر سپاہیوں کو واپس دے دیا اور سپاہی وہاں سر لے کر یزید کے محل شام کی طرف چل دیے۔ ناظرین، یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہے تو آپ اس ویڈیو کا فرسٹ پارٹ بھی ضرور دیکھیں۔